حضرت ابو بکر کو دعوت دی، حضرت خدیجہ کو دعوت دی، حضرت علی کو دعوت دی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دعوت دی، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، لیکن ابو جہل کو دعوت نہیں دی آپ نے اس پہلے مرحلے میں. ابو لہب کو دعوت نہیں دی، نضر بن حارث، یہ سارے حضور کے بڑے بڑے دشمن ہیں. ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، ان میں سے کسی کو آپ نے دعوت نہیں دی ابتدا میں. 3 سال تک آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی. تو سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کچھ کو نہیں دے رہے. اور جن کو آپ نے شروع میں دعوت دی ان میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، اور بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو آپ نے دعوت نہیں دی شروع میں. پھر جب 3 سال بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی ہے. آپ نے سب کو جمع کیا، ابو لہب کو بھی، سب کو جمع کر کے آپ نے دعوت دی. علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شروع میں اتنے سلیکٹڈ لوگوں کو دعوت دی تھی نا، 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ نے دعوت دی ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو ایک پازیٹو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، مثبت سوچ رکھنے والے لوگ تھے. تو جو نیگیٹو مائنڈڈ لوگ تھے ان کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں شروع میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی جاہلیت میں بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا. یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، جاہلیت کے دور میں بھی نہیں کیا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. آپ نے شروع میں ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو جو کسی بھی معاملے کو پازیٹیولی سوچتے ہیں، ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے اور ہر چیز میں کیڑے نکالنا اور ہر چیز کو منفی ذہن سے دیکھنا اور نیگیٹیوٹی پھیلانا اور ہر چیز کو نیگیٹو ایسپیکٹ سے دیکھنا، اس طرح کے کسی بھی آدمی کو آپ نے ابتدائی 3 سالوں میں دعوت ہی نہیں دی. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کا قبول کرنا، دین کی بات کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جو پازیٹو مائنڈ رکھتے ہیں، اور جس آدمی کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے اس کے لیے دین کا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی ایک بات نقل کی ہے. سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر 32 ہے. ابو جہل نے حضور سے کہا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کبھی حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی فرعون کا، کبھی حضرت، یہ تو کہانیاں ہیں ساری. اور آگے ابو جہل کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دیجیے. ابو جہل نے کیا کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے اور حق ہے تو کیا کیجئے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے اس کی ہدایت عطا کر دیں. کیا خیال ہے، دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے اور حق ہے تو مجھے ہدایت عطا کر دے. ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو مجھ پہ پتھر برسا دے، یعنی میں مانوں گا تو پھر بھی نہیں. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء.
تو جب انسان کا دماغ بند ہوتا ہے نا اور اس کے دل پہ مہر لگتی ہے تو پھر وہ اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اگر یہ حق بات ہے تو مجھے قبول کرنے کی توفیق دے. وہ پھر یہ کہتا ہے اگر حق ہے میں پھر بھی نہیں مانوں گا. اور اسی کو تکبر کہتے ہیں.